One thing I never get it, why you guys decide what other person should do. Following deen does not mean you have right to criticize people all the time. وہی بات آ گئی. دیکھیے اس میں اچھا وہ ان کا سوال یہ کہ یہ اس کا جواب ڈھونڈیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ فالوئنگ دین ڈز ناٹ مین یو ہیو ٹو کرٹیسائز پیپل آل دا ٹائم. تو کیا دین کو فالو کرنے میں کیا کسی کے اوپر کرٹیسزم کرنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں ایک چھوٹی سی چیز رکھنا چاہوں گا. دیکھیں غیبت کتنی بری چیز ہے. بالکل غیبت, لیکن ایک جگہ پہ غیبت کو الاؤ کیا گیا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے اجتماعی معاملات کا جن کو آپ ذمہ دار بنا رہے ہو نا, تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان کی آپ غیبت کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یا آپ کوئی پبلک آفس آپ ہولڈ کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یار آپ کرپٹ ہیں یا آپ میں یہ خامی پائی جاتی ہے جو بندہ لوگوں کو نقصان دے ہاں جو آپ کی پرائیویٹ لائف میں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہیں, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی اس شر سے لوگوں کو آگاہ کروں کہ یار تم لوگ اس کو ووٹ دے. کیونکہ دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ دیکھو جو اچھائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, جو برائی کی سفارش کرے گا وہ برائی میں سے حصہ پائے گا. تو اگر کسی کو آپ کی اس برائی کا نہیں پتا اور وہ آپ کی سفارش کر دیتا ہے, مطلب لیٹ سے آپ کو ووٹ دے دیتا ہے, ووٹ بھی ایک سفارش ہے, اور اس کی وجہ سے آپ امپاور ہو جاتے ہیں, اور پھر اب وہ آپ کی برائی سے آگاہ نہیں تھا, تو اب کیا ہوگا, اب میسز کا نقصان ہوگا, نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو لہٰذا اگر یہ حازم بگوار صاحب جو بھی ہیں, یہ اگر ان کا کوئی پرسنل میٹر ہوتا نا, یہ کوئی یعنی اپنے حد تک ہوتا تو ٹھیک ہے. یہ اب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں, اور نہ صرف ریاست بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ نمائندہ ہیں, پبلک سرونٹ ہے نا, سول سرونٹ ہے. ہاں اس میں کون سا صرف برائیاں کی ہیں, یہ دیکھیں اس میں تو ان کی اچھائی ویڈیو میں ہم نے دونوں باتیں کی ہیں. پھر بھی کرٹیسائز بھی اگر کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ آفیسر آن ڈیوٹی از دا اسٹیٹ. صحیح ہے, وہ کیونکہ وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندہ ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کچھ آٹومیٹکلی کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں, کچھ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. اور دیکھیں عوام کا کام بنتا ہے, آپ دیکھیں عوام کا کام ہے سوال کرنا اور پوچھنا کہ یار آپ پبلک آفس میں بیٹھے ہیں, آپ کی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل عمر بن الخطاب کے دور میں ایک بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ اس کو روکا جائے, حق مہر کی جو ہے نا مقدار جو ہے نا تعین کیا جائے. جب اللہ رب العزت نے ایسی کوئی جو ہے نا قطغن نہیں لگائی, جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی لمٹ نہیں لگائی کہ جی وہ چاہے سونے کا پہاڑ دے دیں تو اس میں کیا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں؟ عمر بن الخطاب نے فوراً ریئلائز کیا اور آپ نے کہا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور میں نے غلط کہا, اسٹریٹ اوے. دیکھیں کیوں اب آپ انہیں یہ کہیں گے کہ جی آپ کیوں کرٹیسائز کر رہی ہیں؟ بھائی ان کا وہ پبلک آفس میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے آپ ایک دفعہ جب وہ مال غنیمت بٹا تو سب کے پاس وہ جو ہے نا کپڑا آ گیا, تو آپ کے پاس پورا سوٹ آ گیا, اب آپ بڑے لمبے, آپ کی ہائٹ تھی ماشاءاللہ. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ جی ہمارا تو کپڑا مشکل سے پورا ہوا ہے, ہمارا سوٹ مشکلوں سے بنا ہے, اور آپ کا قد دیکھیں, آپ کا تو زبردست سوٹ بنا ہوا ہے, کھلا ڈلا سوٹ بنا ہوا ہے. تو آپ نے خاموشی سے آپ سائڈ پہ ہو گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ ذرا آ کے میری صفائی پیش کریں, اور اس نے کہا کہ جی جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ بھی میں نے ابا حضور کو دے دیا, تو تب ان کا جا کے سوٹ بنا. تو پبلک آفس کے اوپر کرٹیسائز کرنے میں کیا ایشو ہے؟ تو یہ تو دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا ایک اور کامنٹ بھی لیتے ہیں جو اسی سے ملتا جلتا ہے. یہ فرمان الہی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایڈوائز ٹو حازم بنگوار. وہ کہہ رہے ہیں وچ ہی ڈیڈنٹ آسک فار, یعنی آپ ان کو وہ ایڈوائز دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے مانگی نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں دیٹ لکس لائک این اناپروپریٹ دیٹ لکس لائک این اپروپریٹ ٹائٹل. اچھا وہی میں بھی اناپروپریٹ کہہ رہے ہیں. اچھا سو ناؤ دا پوائنٹ از کہ ایڈوائز ٹو, وہ کہہ رہے ہیں ایڈوائز وچ ہی ڈیڈنٹ آسک فار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الدین النصیحہ. دین کی بات کبھی کر رہے ہیں, آپ نے کہا دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے, پورا دین نصیحت کا نام ہے. سو اٹس ناٹ کہ کوئی بندہ ایڈوائس کا پوچھے گا تو آپ آفر کریں گے. ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, میں اس کو ایڈوائز نہ کروں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہو. کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کیونکہ تم نیکی کی طرف ایڈوائز کرتے ہو, برائیوں سے تم روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف ایڈوائز کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے وتواصوا بالحق
تواسی بالحق کا مطلب کیا ہے؟ حق کی طرف وصیت کرنا، حق کی طرف نصیحت کرنا، حق کی طرف ایڈوائز کرنا، حق کی دعوت دیتے ہو، حق کا ایڈوائز کرتے ہو اور صبر کی تلقین کرتے ہو. یہ 4 جو کام کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا. جو ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا نا چیز، ایک بھی پوسٹ چھوڑ دے گا ان میں سے، چاہے وہ الذین آمنوا والا بھی ہے، عامل الصالحات بھی کرتے، حق کی طرف نہیں بلاتا، چپ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی آئی ایم مائنڈنگ مائی اون بزنس، نہ میں کسی کو اچھائی کا حکم دیتا ہوں، نہ میں برائی سے روکتا ہوں، یہ بھی پکڑا جائے گا. تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ پورا دین نصیحت کا نام ہے، ایڈوائس کا نام ہے. اور ہمارا جو لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں، جو لوگ بھی ہمارا کانٹینٹ سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں ہم پورا حسن ظن رکھیں، پورا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. دیکھیں خطا کار ہر بندہ ہوتا ہے، ایوری بڈی از اے سنر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بات ارشاد فرمائی کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور ہمیشہ جو ہماری کسی کو ایڈوائس ہوتی ہے یا نصیحت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، اٹس آلویز کمنگ فرام اے گڈ پلیس. ہم اس کی ساری باتوں کو از اکول ٹو زیرو نہیں کر دیتے. ہم کہتے ہیں یار اس میں ماشاءاللہ اچھی کوالٹیز ہیں، یہ اچھی کوالٹی ہے، یہ اچھی کوالٹی ہے، اچھی کوالٹی ہے، کاش کہ وہ یہ چیزیں ٹھیک کر لے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے کہ میرا اور پبلکلی کہا ہے کہ میرا صحابی بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل کر لیا کرے، بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل بھی کر لے. تو یہ نصیحت جو ہے نا، یہ ایڈوائز کرنا ہر مسلمان کو چاہیے. ایک مومن نا مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ میں آئینے میں دیکھتا ہوں نا تو آئینہ مجھے میرا عکس دکھاتا ہے، آئینہ مجھے انسلٹ نہیں کرتا. When I look in the mirror and I don't like something about myself, ٹھیک ہے، maybe I'm out of shape, maybe there's something wrong, تو آئینہ مجھے انسلٹ نہیں کرتا، آئینہ مجھے حقیقت دکھاتا ہے. اور آئینے سے نہ میں اوفینڈ، نہ مجھے آئینہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، نہ آئینہ مجھے بہت اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا شے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئینہ مجھے میری حقیقت دکھاتا ہے. اور مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یار آپ میں بہت اچھی کوالٹیز ہیں، آپ میں یہ کوالٹی ہے. اور دیکھو آئینے سے آپ کبھی بھی اوفینڈ نہیں ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا اپنے شیشے میں دیکھا اور آپ کو یار آئی ایم اوفینڈیڈ، آپ نے اس کو پتھر مار دیا اور آئینہ توڑ دیا، آپ اوفینڈ نہیں ہوتے آئینے سے. تو اس لیے نا مومن کا خیال رکھتا ہے. اور ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے ہم کہتے ہیں یار دوسرے کی جو اچھی کوالٹیز ہیں ان کو اکنالج کریں کہ یار آپ کا یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، لیکن بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا یہ آپ کی پوزیشن، آپ کی ٹائٹل کو زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا. آپ ایک پبلک آفس میں بیٹھے ہو، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اور آپ دیکھو وہ ویڈیو، میں کہتا ہوں آپ دوبارہ دیکھیں، ہماری ٹون دیکھیں، ہمارے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم ان کی میں اپریشیٹ بھی کیا اس کی اچھی چیزوں تو کو، ہم کر رہے ہیں اپریشیٹ. یار جو اپریشیٹ کرنے والی باتیں وہ 100% اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یار آپ نے یہ اچھا کام کیا، اچھا کام کیا، تھوڑا سا اور اچھا کر لو. بیکاز دیکھو وہ میں نے اس میں بلکہ میں نے کوٹ بھی کیا تھا کہ اسپائڈر مین نے کیا کہا تھا، ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. جب آپ کے پاس ایک پاور پوزیشن آتی ہے نا تو پھر آپ کا احتساب ذرا اوپر ہو جاتا ہے. ایک بندہ سڑک پہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے، ہوملیس ہے، اس کا کیا احتساب کرنا ہے آپ نے؟ مجھے ایسی اس لیے آ رہی کہ ریفرنس کے طور پہ اسپائڈر مین کو اتنے مہذب طریقے سے آپ نے ہمارے لبرلز کو یہ اچھا لگتا ہوگا نا کہ اسپائڈر مین کا بھی حوالہ دے دیجیے، ان کے علامہ اسپائڈر مین، شیخ اسپائڈر مین نے ارشاد فرمایا. تو بات یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ہم کسی عام بندہ جو ہے اس کا احتساب ڈفرینٹ ہے. ایک بندہ جو بیچارہ کسی فار ایگزامپل ایک چھوٹی پوزیشن پوسٹ پہ، اس کا احتساب ڈفرینٹ ہے. جتنا زیادہ آپ اوپر جاتے ہیں آپ کا احتساب اور سخت ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں ہمارے جو اس وقت، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہر وقت حکمرانوں کو رگڑتے رہتے ہیں. ایک چینل دوسرے کو رگڑ ہے، دوسرا والا ان کو رگڑ ہے، یعنی ہر چینل بھی ڈفرینٹ پارٹیوں کا ہے نا. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس قسم کی تو میں ہونی چاہیے. ہاں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں غلو کرتے ہیں، وہ اس میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جس بندے کا برا نظر آ رہا ہے تو کلی طور پہ وہ سارا ہی برا ہے، چاہے وہ اچھا بھی کرے گا وہ بھی برا ہوگا.